نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم۔ قاری صاحب دا بیان انتہائی میٹھا اور پرجوش بھی سی تے بلکہ نال نال پر ترنم میں سی، یعنی جنہوں اسی کہہ دینے ہیں طرز آلا مٹھے دے نال تھوڑا بہت کھٹا میٹھا کہہ لئیے یا کوڑا وہ بھی ہو جانا چاہیے تھا۔ اس واسطے قاری صاحب دے میٹھے بیان تو بعد میرا بیان تھوڑا جا کڑوا ہوئے گا لیکن ہوئے گا سچا حق کا، اور انشاءاللہ قرآن و سنت دی موراں دے نال نال۔ بس اوقات بندے دی طبیعت ہی ہوندی ہے کہ بندہ کڑوا یا کھٹا مٹھا سننا گوارا نہیں کردا۔ جڑی قرآن کریم دی آیت مبارکہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے نا، اس دے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن دے اندر غور و فکر کیوں نہیں کردے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر ایک قرآن رب تو علاوہ کسی اور شخص دی طرفوں ہوندہ تے لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس قرآن اچ بھی اختلاف ہوندہ۔ اس قرآن اچ کی ہوندہ؟ میرے نال نال چلنا، میں کوشش یہ کرنی ہے گل بالکل آسان انداز دے اندر کراں تے تانوں نال لے کے چلنا، یا میں اگے ٹریا رہاں تسی 10 منٹ پیچھے پھر دے رہو، ٹھیک ہے؟ یا کٹھے چلنا چاہیے؟ رب نے اپنے کلام حمید قرآن دے اندر چیلنج کیتا ہے کہ ایک قرآن رب والوں ہے اور اس قرآن دے اندر اختلاف نہیں۔ کیا سارے غور و فکر کر لو، تمام انسانیت، یہودی، عیسائی، بدھ مت، ہندو، انگریز، جیڑی نسل بھی لایا ہو، سارے غور و فکر کر لو کہ قرآن دے اندر تم اختلاف ملے گا۔ آج بھی ساڑھا بھی ایمان ہے کہ قرآن اچھ اختلاف نہیں۔ اگر کوئی بدبخت آکے نا کہ جب قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے تساقطا، وہ دونوں آیات گر جاتی ہیں، ان کا حکم ساقط ہو جاتا ہے کہ وہ بدبخت دنیا دا جاہل ترین ہے اور رب دے حکم تو میں اس قدر غافل ہے کہ انہیں یار اپنی عقل نو اس بلے سوچن تے لایا کیوں ہے کہ جناب قرآن دی آیت دوجی قرآن دی آیت نال ٹکرا جائے۔ اسی آنے ہاں کہ کدی بھی قرآن نال ٹکرا سکدا، وہ قرآن ہی نہیں جڑی قرآن دی آیت دوسری قرآن دی آیت دے نال ٹکرا جائے۔ تے میرے بھائی اے جڑا غور و فکر کرنا ہے نا، جنہوں اسی دوسرے لفظاں تحقیق بھی کہہ لینے ہیں، غور و فکر، تدبر، جنہوں قرآن نے کیا افلا یتدبرون القرآن، غور و فکر کیوں نہیں کر دے؟ قرآن نے کہتے کیا تتفکرون، غور و فکر کیوں نہیں کر دے؟ کہتے قرآن نے کیا افلا تعقلون، سوچ دے سمجھ دے اپنی عقل نو استعمال کیوں نہیں کر دے؟ تے میرے بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اطہر تو لے کر کے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین اکرام، ائمہ اربع تک سارے قرآن و حدیث غور و فکر کر دے رہے اور قرآن حدیث تو دین اخذ کر دے رہے۔ انہوں نے کی تھی تحقیق،
نہیں سمجھے ہو؟ نبی علیہ السلام تو لے کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، انہوں نے سارا نے کی کیتا ہے تحقیق، اور تحقیق کر کے دین وقت کیتا ہے، تحقیق کر کے دین دے اوپر عمل کیتا ہے، تحقیق کر کے اپنی نماز دی اصلاح کیتی ہے، تحقیق کر کے زکاة جناب عمرہ حج زکاة اے سارے معاملات دے مسائل نو اخذ کیتا ہے اور انہاں دے اوپر عمل کیتا ہے۔ کسی صحابی نے تقلید کی تھی، تحقیق کا الٹ کیا ہے؟ تقلید۔ یعنی ایک ہوندہ ہے سوچ سمجھ کے عمل کرنا، انہوں کہندے نے تحقیق، اور تقلید ہوندہ ہے انے واہ چلنا، یعنی چلن والے نے بھی پتا کوئی نہیں کہ میں کی پیا کرنا، میں کی پیا کرنا تے اگلے آنو تے پھر پتا ہونا کیویں۔ اور جس طرح آج صبح ترجمے چھے ایسی نا سورت انبیاء دے اندر کہ جدو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم تو پوچھے آزی نا کہ تسی انہا بوتاں دے سامنے چوک دے کیوں؟ انتم عاکفون ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کہ مورتیاں کی شہر ہے جنہاں دے سامنے تسی چوک دے ہو؟ تو انہوں نے کیا سی؟ انا وجدنا آباءنا، پیو دادے نو بیکھیا او چوک دے سن تے اسی بھی چوکنے، باپ دادا وہ جھکتے تھے، ہم جھکتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کیوں جھکتے ہیں۔ اینو آندے نے تقلید۔ اور تحقیق کی ہوندی ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز محمدی ادا کرتا ہے، نماز نبوی ادا کرتا ہے، اور اندھے کو جو پوچھا جاندہ نا یار تو انج نماز کیوں پڑھنا ہے، اس بندے دا کوئی جواب نہیں ہوندہ کہ میں مولوی صاحب نو بیکھیا ہے، میں قاری صاحب نو بیکھیا ہے، میں ابا جی نو بیکھیا، میں چاچا ماما بابا جنو بیکھیا تو انج پڑھ دے سن، بلکہ نماز محمدی اور نماز نبوی ادا کرنا لو پتہ کیا آندہ ہے؟ انہوں عربی نام ہی آندھی ہو بنا تو پنجابی چاک چھڑتا کہ میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنی ہے، نبی پاک آکھیا سی کہ اونج نماز پڑھو جی میں مینو نماز پڑھ دے ویکھیا، سانو نماز نبی علی پڑھنی چاہی دیئے، اس واسطے میں نماز نبوی پڑھنا ہوئے نہیں آدھا کہ میرا پیو دادا انج پڑھ دے سنتے میں انج۔ او بھائی یاد رکھو اگر اسی پیو دادے دے دین تے چلن لگ پئیے نا تے پھر ہر نسل تے دین بدلے گا، ہر خاندان سے دین بدلے گا، ہر کنبے قبیلے دے اندر دین تبدیل ہوئے گا، ہر 20 سالہ تو بعد دین دا ڈھانچہ ہو رہے گا۔ اس واسطے رب العالمین نے پیو دادے دے بجائے سانو دین دیتا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، رب دا قرآن اور محمد دا فرمان کہ اللہ دے قرآن تو پوچھو کہ دین تے کینج چلنا ہے، محمد الرسول اللہ دے فرمان تو پوچھو کہ دین تے کینج چلنا ہے، محمد الرسول اللہ دی حدیث تو پوچھو کہ نماز کینج پڑھنی ہے، محمد الرسول اللہ دی حدیث تو پوچھو کہ سجدہ کینج کرنا ہے، محمد الرسول اللہ دی حدیث تو پوچھو کہ رکوع کرن دا صحیح طریقہ کیے۔ تے اے ہے تحقیق۔ تے دوسری تقلید ہے کہ جناب میں بچپن تو جناب ایسے کرتے آ رہے ہیں، لہذا وہی ہے جو بچپن سے کرتے آ رہے ہیں۔ باپ دادا کو دیکھا ہے، شاید اسی ایک جملہ سنیا ہوئے، کہنے لگے جی آپ نے درود وہ پڑھنا ہے جو آپ بچپن سے پڑھتے آتے ہیں، صلیتا و سلمتا و رحمتا و ترحمتا۔ یہ ہے اندھی تقلید۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں درود پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے جو محمد نے بتلایا ہے، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ یہ درود نبی علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی ابو بکر صدیق کو سکھلایا ہے، نماز میں پڑھنے کے لیے سکھلایا ہے۔ یہ پڑھنا ہے صلیتا و سلمتا و رحمتا و ترحمتا۔ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے ہم نہیں پڑھیں گے۔ جڑا پڑھن والا ہوندا ہے جڑا سی بچپن تو پڑھ دے آنے، تاڑی بچپن دی زندگی زیادہ ہے یا نبی دی 1400 سال تاریخ زیادہ ہے؟
درود ابراہیمی دی عمر زیادہ ہے یا تاڑے بچپن والے درود دی زیادہ ہے؟ اس واسطے میرے بھائی اندھی تقلید نہیں، محمد الرسول اللہ دی حدیث دے مطابق تحقیق ضروری ہے، اور جو بندہ تحقیق کرے گا پھر بندہ انے واہ تقلید تو جان چھڑائے گا۔ جڑی تقلید ہے نا، تقلید دی خود تعریف کر دے ہویا مقلدین خود ہی واندے نے کہ التقلید، تقلید کسے کہتے ہیں؟ قبول قول الغیر، کسی کی بات کو قبول کرنا، اور کس کی بات کو؟ قول الغیر، علاوہ نبی کے علاوہ کی کسی کی بات کو قبول کرنا بلا دلیل، بنا دلیل کے، یہ کیا ہوتی ہے؟ تقلید۔ یعنی ایویں سمجھ لو کہ تقلید جڑی ہے نا دوروں ہی بندے نو روک دی پئی ہے، خدا را حدیث نو نہ ویکھیا ہے، خدا را بخاری چ نہ ویکھیا جے حدیث کی آندی ہے، خدا را دور رہیا جے حدیث تو، مسلم تو، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، بس قبول قول الخیر بلا دلیل، تمہیں جس کا پٹا تمہارے گلے میں ڈال دیا گیا ہے تم اسی پہ چلتے رہو، دل مانتا ہے پھر بھی چلو، نہیں مانتا پھر بھی چلو، اپنی جنت اور جہنم کا معاملہ اسی تقلید کے سپرد کر دو۔ تو میرے بھائی اے تحقیق یا حق یا سچ نہیں، بلکہ ایک یہ اسی اپنی ضرورت دے تحت اس چیز نو ایجاد کر لیا، اور اے چیز ساڑے واسطے خیر دی خبر لے آ سکتی نہیں۔ وقت بھی تھوڑا ہے، سوال و جواب دا بھی ٹائم وچ ہونا ہے۔ میں آخری ایک گل سمجھا دیا کہ ساڑے ہاں نا ایک اکثر سوال ہوندہ ہے اور پھر سوال دا جواب بھی ہوندہ ہے۔ سوال اکثر کی ہوندہ ہے، کہندے جی آپ جو اہل حدیث یا اصلی اہل سنت جو کہلاتے ہیں نا، آپ لوگ تحقیق کرتے ہیں، ایسے ہی نا، آپ تحقیق کرتے ہیں، تو آپ اپنے مولانا صاحب کی تحقیق پہ عمل کرتے ہیں، اور ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم جس کی تحقیق پہ عمل کر رہے ہیں وہ بڑا ہے، وہ پرانا ہے، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آج سے 1300 سال 1200 سال 1250 سال پہلے کے ہیں، تو لہذا ہم زیادہ حق پہ ہیں۔ انجی گل ہے، لیکن میرے بھائی حقیقت تو بالکل ہٹ کے، حقیقت تو یہ سوال ہی بالکل ہٹ کے ہوندہ ہے۔ میں ایک تانوں مثال دے دیا کہ مثال تو ہوتا ہے جتنے ساتھی بیٹھے ہو، جس دے اندر کافی ساتھی الحمدللہ اہل الحدیث اصلی اہل سنت نے، سارے دے سارے عقیدہ رکھ دے ہو نا کہ قرآن و حدیث ساڑے واسطے اصل ہے، لیکن دین لین واسطے غلام رسول، چاچا نار یا پائی عبدالروف ہوئے یا کوئی بھی، ہر بندہ قرآن اور حدیث نو پرکھن دی طاقت رکھ دا نہیں۔ ظاہر ہے انہیں رہنمائی کندے کو لینی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو، ٹھیک ہے، شیخ عبدالرحمن سدیس دا فتوہ دیکھنا ہے، محمد بن صالح العثیمین دا فتوہ دیکھنا ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ دا فتوہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھن تو بعد پھر انہیں عمل کرنا ہے۔ انجی ہوندہ نا؟ اچھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسری سائڈ تے سی چلے جائیے، او مجمع جڑا ساڑے تے مطلب اس چیز نو الزام دیندہ یہ غیر مقلد ہیں، یہ غیر مقلد ہیں، یہ غیر مقلد ہیں، اوتھے بھی دسو عامی بندہ کندے پیچھے چل دا؟ نہیں سمجھے؟ عامی بندہ کندے پیچھے چل دا ہے؟ اپنے مولوی دے، ایویں ہی نا، او بھی اپنے عالم کو لو مسئلہ پوچھدا پیا، اہل حدیث بھی اپنے عالم کو لو مسئلہ پوچھدا پیا، سارے اہل حدیث اپنے عالم کو لو مسئلہ پوچھ کے تحقیق کر کے پھر عمل کر دینے۔ اسی طرح کوئی دیوبندی مکتبہ فکر دا ہوئے یا بریلوی مکتبہ فکر دا، او بھی اپنے عالم کو لو پوچھدا پیا، لیکن فرق اصل پتہ کی ہے؟ اصل فرق ہے کہ میرے بھائی جیڑا مسند تے بیٹھا ہے نا مسلک اہل حدیث تے،
وہ آندہ ہے کہ بھائی مجھ سے جو مسئلہ پوچھے گا میں اسے بتلاؤں گا بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد سے، نسائی سے، ترمذی سے، ابن ماجہ سے، نبی کی حدیث سے، رب کے قرآن سے، کیونکہ تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا اور میں نے محمد الرسول اللہ کی بات پہ بھروسہ کیا، اس لیے نہ میں اپنے ابا کا حوالہ دوں گا، نہ دادا ابا کا حوالہ دوں گا، نہ میں چاچا ماما کسی کا حوالہ دوں گا، نہ میں اپنے استاد کا حوالہ دوں گا، نہ استاد کے استاد کا حوالہ دوں گا، بلکہ میں حوالہ کیا دیتا ہوں کہ رب کا قرآن دیکھ لو، نبی کا فرمان دیکھ لو۔ ایک عامی آدمی بھی، چھوٹا سا آدمی بھی، چھوٹا سا بچہ بھی اٹھ کر اگر چیلنج کر دے تو مسلک اہل حدیث کی مسند پہ بیٹھنے والا وہ کہتا ہے ہاں تجھے حق ہے کہ تو آپ پوچھ بخاری کی حدیث نمبر کیا ہے، تو میں یہ اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں کہ اسے بتاؤں کہ بخاری کا حدیث نمبر 736 ہے۔ اس میں کوئی عیب والی بات؟ دوسری سائر سے بھی عالم ہی بیٹھا ہے، لیکن وہ پتہ کیا تھا تمہیں مسئلہ بتاؤں گا جو قدوری میں لکھا ہوگا، مسئلہ بتاؤں گا جو ہدایہ میں لکھا ہوگا، مسئلہ بتاؤں گا جو اصول شاشی میں لکھا ہوگا، مسئلہ بتلاؤں گا جو فتاوی عالمگیری میں ہوگا۔ میں تمہیں مسئلہ بتاؤں گا بہشتی زیور سے پڑھ کر۔ دسو وہ بھی عالم سی تے ادھر بھی عالم ہے، انہیں بہشتی زیور، قدوری، ہدایہ اور فتاوی عالمگیری انہاں دے حوالے دے کے انہیں مسئلہ دسیا، لیکن رب کعبہ دی قسم میں کئی بندیاں نو مین وعن اور اکھاں دے سامنے قدوری کھول کے رکھی انہاں دے، فتاوی عالمگیری کھولیے، میں جناب جڑا نا اصول شاشی کھولیے، سارے نو تکایا ہے کہ میں نو دور دور تک قدوری وچوں قرآن حدیث لب کے تکاؤ، تے جتوں اے مولوی دین لیندہ پیا اس کتاب جی قرآن حدیث نہ لبے تے اصل تے پھر اندے چوالے نا۔ بس آپ نے جب انتخاب کرنا ہے نا تو پھر آپ نے اپنا انتخاب درست کرنا ہے، اس عالم سے پوچھو جو تمہیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر کے مسئلہ بتائے۔ اس میں عالم دین نے جب حوالہ دے دیا تو اس کی ذمہ داری ختم، اب آپ کا تعلق ہے محمد الرسول اللہ کی حدیث سے۔ اب قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو سنا تھا، دیکھا تھا یا پڑھا تھا، تینوں آپشنوں میں سے کوئی بھی ہے تو پھر اس کے اوپر عمل کیا تھا یا نہیں؟ اگر نہیں کیتا تے مجرم، اگر کیتا ہے تے اللہ دے ہاں انعام یافتہ ہوئے گا۔ اس واسطے اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین سانو سبنو قرآن و سنت چلن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانو تحقیق دی توفیق دے، تقلید تو محفوظ فرمائے۔